وہ جگہ بتلا دے اور کس میں کیا گیا ہے وہ چیز بتلا دے. اگر وہ بتلا دے تو آپ اس کو نکلوا کر کے اور اس کو جلا کے اور اس کو پھینکوا دیں, یا تو اس جادو کو کسی سمندر یا نہر میں یا دریا میں ڈال دیں, اور انشاءاللہ تبارک اور اس جن سے کہیں کہ تو اس مریض کے جسم سے نکل جا, اور اگر ضد کرے تو وہ سب میں بتا چکا ہوں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا یابی ہو جائے گی. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ آیتیں ہیں جو میں ابھی بتلا رہا ہوں, ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر 7 مرتبہ دم کریں, یعنی اس کے اوپر دم کریں اور مریض کو پلائیں, اور مریض اس پانی سے 7 دن تک غسل بھی کرے. مریض کو یہ کہیں کہ اس پانی کو پیو بھی اور 7 دن تک اس سے کیا کرو, غسل بھی کرو, اشنان کرو, نہاؤ, تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جادو اس کا ختم ہو جائے گا. اب وہ آیتیں کیا ہیں؟ وہ آیتیں ایک تو یہ ہے کہ قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82. سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82. اور دوسری سورہ ہے سورہ اعراف, اس سورہ کی آیت نمبر 117 سے لے کر کے 122 تک. ہاں, ان آیتوں کو آپ قرآن شریف میں دیکھ کر کے ڈھونڈ کر کے اس کو آپ لکھ لیں اور اس کو جو ہے اس پانی کے اوپر 7 مرتبہ دم کریں اور اس کو پلائیں اور 7 دن تک اس کو غسل کرنے کے لیے کریں, تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا جادو ختم ہو جائے گا اور وہ مریض اگرچہ ان رکاوٹوں میں, ان بندشوں میں, نامردی یا اس طرح کا ہے, تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ ختم ہو جائے گا. تیسرا طریقہ, تیسرا علاج یہ ہے کہ بیری کے ہرے پتے 7 عدد کے لیں. بیر سمجھتے ہیں؟ بیر بچپن میں جاتے تھے نا ڈنڈے انڈے لے کے بیر وہ کرنے, تو بیر ہوتی ہے بیر. بیر کے 7 پتے آپ لیں ہرے, ان کو پتھر کی سل اور بٹے کے ساتھ پیس لیں اور پھر کسی پانی کے برتن میں اس کو ڈال دیں اور اس برتن کو اپنے منہ کے قریب کر کے, ہاں, اس برتن کو جس میں پانی اور پتے ملے ہوئے ہیں اس کو الٹتے پلٹتے رہیں, اس بیر کے اس کو الٹتے پلٹتے رہیں پانی کو, اور اس کے اوپر وہ آیتیں پڑھ کر کے دم کریں جو میں ابھی بتا رہا ہوں. نمبر 1 آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں, اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھیں اور اس کے اوپر دم کریں اور اس پانی کو الٹتے پلٹتے رہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور اس پانی سے مریض کو 7 دن تک اس پانی کو پلائیں, مریض کو 7 دن تک اس پانی کو پلائیں اور 7 ہی دن تک اس مریض کو غسل کروائیں, تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مریض صحت مند ہو جائے گا اور اس کا جادو ختم ہو جائے گا. پر ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ وہ پانی آگ وغیرہ کے اوپر گرم نہ کریں. اگر ٹھنڈا پانی ہے اور مریض کو بیماری کا ڈر ہے یا ٹھنڈی کا زمانہ ہے تو اس کو دھوپ وغیرہ میں رکھ کر کے دھوپ میں رکھ دو, گرم ہو جائے, لیکن آگ کے اوپر اس پانی کو گرم نہ کریں. اور یہ بات خیال رہے کہ غسل کا پانی کسی ناپاک جگہ کے اوپر نہ گرنے پائے. یہ تیسرا طریقہ ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ یہ آیتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتلائی ہیں, ان آیتوں کو مریض کے کان میں آپ پڑھیں اور ساتھ میں ایک اور آیت بھی اس کے کان میں پڑھیں, اور وہ آیت کیا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, سورہ فرقان آیت نمبر 23. اس آیت کریمہ کو مریض کے کان میں 100 مرتبہ پڑھیں اور اس سے زیادہ بھی کریں, مناسب ہے, یہاں تک کہ مریض کو غنودگی طاری ہو جائے, یعنی وہ تھوڑا نیند سا اس کے اوپر طاری ہو یا بے ہوشی سی طاری ہونے لگے. اور یہ کام جو ہے, یہ عمل چند دن تک جاری رکھیں جب تک کہ مریض شفایاب اور اپنی نارمل حالت پہ نہ ہو جائے, شفایاب نہ ہو جائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن کے بعد اس کا جادو ختم ہو جائے گا. یہ کون سا طریقہ رہا؟ چوتھا طریقہ ہے. ایسے قسم کے جادو کے ختم کرنے کا 5واں طریقہ میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ ہے کہ ایک برتن میں پانی لیں اور اس پانی کے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کریں اور اس کے ساتھ یہ دعائیں بھی پڑھیں جو میں بتا رہا ہوں. نمبر 1 اللہم
رب الناس اذهب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. نمبر 2 بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. نمبر 3 اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. نمبر 4 بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. نمبر 5 اللہم ابکل هذا السحر بقوتک یا جبار السماوات والارض. یہ دعائیں اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پانی کے اوپر پڑھ کر کے دم کریں اور مریض کو پلائیں اور اسی سے غسل بھی کروائیں. مسلسل 3 دن تک یہ عمل جاری رکھیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا جادو ختم ہو جائے گا، نامردی ختم ہو جائے گی. اور مریض جو ہے، ایک بات یہ خیال رہے کہ مریض کو کسی ناپاک یعنی مریض کے غسل کا پانی کسی ناپاک جگہ کے اوپر نہ گرنے پائے. چھٹا طریقہ اس جادو کے یہ مختلف طریقے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اگر ایک نہ کامیاب ہو تو دوسرا نہیں تو تیسرا نہیں چوتھا، تاکہ آپ ذہن میں رکھیں اس کو. اور اس ایسی بیماریوں میں بہت سارے لوگ بیچارے مبتلا ہوتے ہیں، پر بیچارے مسکین شرم اور حیا کی وجہ سے نہیں بتلا پاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پر حیا اور شرم کی وجہ سے بیچارے نہیں بتلا پاتے ہیں. تو اس لیے کھول کے بتا رہا ہوں تاکہ خود بھی کر سکو یا کسی سے کہو یہ کرو. سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ جا کے کسی ڈھونگ دھتورے کے پاس پھنسو گے تو سعودیہ سے جو کما کے جا رہے ہو پوری خالی کرواؤ گے. وہ سمجھے گا اگر سعودیہ کا مرغا ہے تو پھر تو اچھا خاصا بتائے گا وہ. چھٹا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے کان میں آپ کچھ آیتیں پڑھیں. اور وہ آیتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 سورہ فاتحہ کو 70 مرتبہ سے زیادہ 70 مرتبہ سے زیادہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں اس کے کان میں. نمبر 2 آیت الکرسی کو 70 مرتبہ اور اس سے زیادہ پڑھیں. نمبر 3 قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو 70 مرتبہ زیادہ پڑھیں، 70 مرتبہ اور اس سے بھی زیادہ کر لیں. اور یہ سب آیات 3 سے 7 دن تک مسلسل مریض کے کان میں پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی جادو ٹوٹ جائے گا اور مریض کو شفا یابی ہو جائے گی. اور 7واں طریقہ، 7واں اور آخری طریقہ میں بتلا رہا ہوں آپ مریض کو اس قسم کے مریض کے علاج کا، کہ کوئی صاف برتن لیں اور کسی پاک و صاف روشنائی سے قرآن کی کچھ آیتیں میں بتلا رہا ہوں ان کو لکھیں. نمبر 1 قال موسیٰ ما جئتم به السحر، یہ آیت کریمہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82. سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82 ان دونوں آیتوں کو اس کے اوپر لکھیں. اور اس کے لکھنے کے بعد میں اس برتن میں کلونجی کے تیل، کلونجی سمجھتے نا، یہ حبۃ السودا، کلونجی جس کو کہتے ہیں، حبۃ السودا کے اس برتن میں اس کو ملائیں، اسی لکھے ہوئے برتن میں اس تیل کو اس میں ملائیں. پھر مریض کو کہیں کہ اس تیل کو 3 دن تک وہ پیتا رہے، 3 دن تک تھوڑا تھوڑا پیتا رہے اور پیشانی پر اور سینے پر اس کی مالش کرتا رہے. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا جادو ٹوٹ جائے گا اور وہ مریض شفا یاب ہو جائے گا. سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ بھیا علاج کا یہ اس قسم کے جادو کے توڑنے کا طریقہ اور اس کا علاج رہا. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک پوائنٹ تھی جو میں نے بتلایا کہ نامردی کے تعلق سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ میں ختم کر چکا. آئیے کچھ لوگ بے اولاد ہوتے ہیں، ان کو بانجھ پنی کا تانا دیا جاتا ہے. عورت ہوتی ہے تو اس کو بانجھ کہا جاتا ہے، پھر مرد دوسری شادی کرتا ہے، پھر تیسری کرتا ہے اور سارا جرم عورت کے اوپر ڈالتا ہے اور معاملہ یہاں گڑبڑ مرد کے اندر ہوتا ہے. یہ بانجھ پن دونوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کبھی مرد اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور کبھی اس مرض کے اندر عورت مبتلا ہوتی ہے. آئیے سب سے پہلے مرد کے بانجھ پن کے تعلق سے میں آپ کو کچھ باتیں بتلاؤں جو ڈاکٹری لحاظ سے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان اور اللہ وحدہ لا شریک کی جو بدیع السماوات ہے، انوکھی پیدائش، انوکھی خلقت کرنے والا ہے، اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں اور کس کس طرح سے رکھی ہیں. مرد کا جو بانجھ پن ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے.